السلام علیکم، ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اکبر خان کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ مین بازار پر ان کی اپنی پرچون کی دکان تھی جسے محنت اور ایمانداری سے چلا کر انہوں نے اپنی 5 اولادوں کو اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ پروان چڑھایا تھا، اور اس میں ان سے زیادہ حصہ ان کی شریک حیات عفت بیگم کا تھا، جنہوں نے مردوں کی طرح ان کے شانہ بشانہ ہر کام اور ذمہ داری کو بطریق احسن سنبھال کر ان کی زندگی کی سختیوں کو آسانیوں اور دکھوں کو خوشیوں سے بدل دیا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی وردہ نے میٹرک کیا۔ وہ ایک ذہین طالبہ تھی اور اس کی مزید پڑھنے کی خواہش کو دیکھتے ہوئے اکبر خان نے اسے ایف اے کروایا، لیکن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ایف اے کے دوران ہی انہوں نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی منگنی اور پھر ایف اے کے بعد اس کی شادی بھی کر دی۔ وردہ کا سسرال زیادہ دور نہیں تھا تو زیادہ نزدیک بھی نہیں تھا۔ گھرداری میں الجھ کر اس کا میکے میں چکر کم سے کم ہوتا گیا۔ اس کے بعد سلیم بڑا ہوا تو ڈاکٹر بنانے کے بعد اکبر نے اس کا بھی بیاہ رچا دیا، لیکن وہ شادی کے 1 سال بعد ہی نظریں بدل گیا۔ بیگم اور سسرال میں سلیم ایسا مگن ہوا کہ ماں باپ کی فکر اور قدر گھٹتی چلی گئی۔ عفت بیگم اپنے جان سے پیارے بیٹے کو یوں بدلتے نہ دیکھ سکیں تو محض 1 ہی سال میں اسے الگ کر دیا۔ سلیم بھی گویا یہی چاہتا تھا، سو بیوی کو لے کر الگ دنیا بسا بیٹھا۔ سلیم سے چھوٹا وسیم اتنا بھی چھوٹا نہ تھا کہ حالات کو سمجھ نہ پاتا۔ وہ بھائی کی بے وفائی پہ کڑتے ہوئے خود سے عہد باندھتا رہتا کہ وقت آنے پہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ سلیم کی جدائی پر اس نے کئی بار اماں اور ابا کو چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ وسیم نے ٹرسٹ پلازا میں اپنی کپڑے کی دکان بنائی اور چند ہی سالوں میں اپنی محنت اور ماں باپ کی دعاؤں سے ایک چھوٹا کاروبار سٹینڈ کر لیا۔ اس سے چھوٹا علیم تھا جو سلیم کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، اور اماں ابا نے اس کی خواہش کے مطابق سلیم کی طرح اس پہ پیسہ لٹاتے ہوئے اسے ڈاکٹر بنایا۔ وقت آگے بڑھا تو اکبر خان اور عفت بیگم نے ایک بار پھر بڑے چاؤ اور چاہت سے اپنے دونوں بیٹوں کے گھر ایک ایک کر کے ساتھ آباد کیے۔ یوں رضوانہ اور زینب ایک ساتھ ان کے گھر کی رونق بن کر آئیں۔ اکبر، عفت اور ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ساجدہ اپنی دونوں بہنوں اور بھابھیوں کے ساتھ بہت خوش اور نازاں تھے۔ سلیم اور اس کی بیوی کے دیے زخم بھرنے لگے تھے۔ زندگی خوشیاں سمیٹ لائی تھی، لیکن وقت کا کام گزرنا ہے، اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ یہ وقت بھی گزر گیا اور محض 5 سال بعد عفت بیگم اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اکبر خان کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ تھا جس کا ازالہ ناممکن تھا۔ وہ اس ناقابل تلافی نقصان پر جینے کی سخت کھو بیٹھے، مگر پھر بھی وہ اپنے ان دونوں بیٹوں کو اپنی بے ساکھیاں اور اپنے مضبوط بنا کر چلنے لگے۔ گرے تو وہ تب جب علیم ان کا ساتھ چھوڑتے ہوئے ان کے آدھے جسم کو مفلوج کر گیا۔ علیم کی علیحدگی اختیار کر لینے کے بعد وسیم نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنی بھرپور محبت اور تعاون سے انہیں سنبھالنے کی کوشش تو بہت کی، مگر سب کچھ اس کے اختیار میں کہاں تھا، اور صاحب قدرت اس ذات نے تو کچھ اور ہی رقم کیا تھا۔ 65 سال کی عمر میں انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا، جسے بروقت علاج اور مکمل دیکھ بھال سے کنٹرول کر لیا گیا، لیکن اس اٹیک نے ان کی ہمت کو تقریباً ختم کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ بہت ضعیف اور کمزور اور لاغر لگنے لگے تھے۔ وسیم نے ان کا کام چھڑوا کر انہیں گھر پر مکمل آرام کی تاکید کی اور ساجدہ سمیت پورے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ زندگی ایک بار پھر معمول پہ آ گئی۔ ساجدہ بھی یہ کر رہی تھی اور اپنے باپ کے تمام کام بسد خوشی اپنے ہاتھ سے انجام دیتی۔ رضوانہ کا رویہ بھی اکبر کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وسیم کے بچے سارا دن دادا دادا چہکتے ان کے آس پاس منڈلاتے تو اکبر خان کو زندگی کے دکھ بھولنے لگتے۔ برا وقت ایک بار پھر گزر چکا تھا۔ ساجدہ اور رضوانہ نے ابا جی کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ علیم، وردہ اور سلیم بھی اکثر بال بچوں سمیت ان سے ملنے چلے آتے تھے۔ گھر کی خوشیاں اور رونق لوٹ آئی تھی۔ ساجدہ نے ڈبل ماسٹرز کر لیا تھا اور وسیم چاہتا تھا کہ اب وہ جلد از جلد
اس کے ہاتھ پیلے کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو، لیکن ساجدہ نے باپ کی گرتی ہوئی صحت، بڑھتی ہوئی کمزوری اور ضعیفی کے پیش نظر شادی سے انکار کر دیا۔ وہ کسی طور باپ کو ان حالات میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ باپ کے ساتھ اس کی محبت اور انسیت میں کسی طور شک کی گنجائش نہ تھی، لیکن بیٹیوں کو بھلا کوئی کب گھر بٹھا سکا ہے جو ساجدہ بیٹھی رہتی؟ ابا کے لاکھ سمجھانے، وسیم کے تسلی دلاسے دینے اور رضوانہ کے یہ ذمہ داری بخوشی اٹھانے پر بالآخر اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ رضوانہ کا ابا جی کے ساتھ رویہ تسلی بخش تھا، اور وسیم کی بھی اکبر کے ساتھ اٹیچمنٹ سے وہ بخوبی آگاہ تھی۔ وسیم ساجدہ سے بھی کہیں بڑھ کے کیئرنگ تھا باپ کے معاملے میں، اور پھر تھا بھی بیٹا جو بیٹی کی نسبت ان کی ضروریات کو زیادہ بہتر طور پر پورا کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس طرح ساجدہ بے فکر ہو کر پیا گھر سدھار گئی، اور اب وسیم، بچوں اور ابا جی کی مشترکہ ذمہ داری نے رضوانہ بیچاری کو گھن چکر بنا ڈالا تھا۔ وہ سارا دن بوکھلائی ہوئی یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کام نمٹاتی، مگر کام تھے کہ ختم ہونے میں ہی نہ آتے۔ شروع میں تو گھبرا کر رونے بیٹھ جاتی، لیکن اب 1 سال ہونے کو تھا، اس کی گھبراہٹ کبھی کبھار بیزاری اور تلخی میں ڈھل جاتی، جس کا ازالہ وہ تھوڑی دیر بعد احساس ہونے پہ خود ہی کبھی ابا جان کے پیر دبا کر، کبھی ان کے لیے اچھی سی چائے بنا کر، تو کبھی ان کی پسندیدہ ڈش بنا کر کرتی۔ وسیم سے نہ کبھی ابا جان نے اس کی شکایت کی، نہ کبھی اس نے ہی وسیم اور ابا جان کے درمیان آنے کی کوشش کی۔ اس روز رضوانہ بڑے دن کے بعد خوشگوار موڈ میں ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ آج سنڈے تھا اور اس نے کل ہی تینوں بچوں یعنی صوبان، فرمان اور لائبہ کو ویکنڈ گزارنے کے لیے ان کی آنٹی کے گھر بھیجا تھا۔ کپڑے بھی اس نے کل شام ہی دھو لیے تھے تاکہ آج کا دن وہ آزادی اور مرضی سے گزار سکے۔ ابا جی کو وہ تھوڑے دیر پہلے دیکھ کر آئی تھی اور وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ پچھلے 3 سال سے وہ پارکنسنز یعنی راشا کی بیماری کا شکار ہو چکے تھے، جو کہ دن بدن مہنگے سے مہنگے علاج کے باوجود بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آج کل ڈاکٹرز ان کا جو نسخہ استعمال کروا رہے تھے، اس میں اکثر میڈیسنز اعصاب اور دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے غنودگی والی اور نیند آور تھی۔ اس طرح رضوانہ اور وسیم بھی ابا جان کے ساتھ ساتھ کافی ریلیکس ہو گئے تھے۔ ٹی وی پر اس کی پسندیدہ مووی آ رہی تھی۔ وہ بڑی محویت سے دیکھ رہی تھی جب اچانک اسے دھڑام کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ سب سے پہلا ذہن میں آنے والا خیال ابا جان کا تھا۔ وہ سرپٹ ان کے کمرے کی طرف دوڑی۔ ابا جی! کمرے میں پہنچ کر اس نے پکارا تو اسے ابا جان کی ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دیں۔ اس نے دیکھا ابا جان واش روم کے دروازے میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے اور اب بے آواز روتے ہوئے اٹھنے کی لا حاصل سعی میں ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ ابا جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ جلدی سے ان کے پاس پہنچی۔ ابا جی نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ ان کے بے بسی سے بہتے آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ ابا جان کو اس طرح بے چارگی میں روتا دیکھ کر رضوانہ کی بھی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور وہ انہیں کندھوں اور بازوں سے تھام کر اٹھنے میں مدد دیتی وہ مشکل چارپائی تک لائی تھی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا ابا جان؟ آپ اس طرح اکیلے کیوں گئے؟ وہ کہہ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ بیٹا اور کتنا بوجھ ڈالوں میں تم پر، پہلے ہی تم گھر بھر کی ذمہ داریاں نبھاتی تھک جاتی ہو، مزید میں۔ وہ اب بھی بہو کے سامنے نادم سے رو رہے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابا جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کیوں بوجھ بننے لگے ہم پر؟ وہ ان کی چارپائی پر ہی بیٹھ کے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ ابا جان نے اپنا نحیف اور کپ کپاتا ہوا ہاتھ اٹھا کر اس کے سر پر شفقت سے رکھا۔ جیتی رہو میری بچی، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں سکھی رکھے۔ وہ بے اختیار اسے دعائیں دینے لگے۔ ساتھ ہی ساجدہ کا عکس بھی ذہن میں جھلملایا تو آنکھیں پھر سے ساون برسانے لگی۔ ساجدہ، وردہ، سلیم اور علیم کی فیملی سمیت جس کو بھی اکبر خان کی چوٹ اور علالت کا علم ہوا، وہ ان کی عیادت اور تیمارداری کو ضرور آیا۔ ابا جان کے گھٹنے پہ چوٹ آئی تھی، مگر سچ شکر کہ ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی۔ گھر میں آنے والوں مہمانوں کا ایک تانتا سا بن گیا۔ دھان پان سی رضوانہ کی سپیڈ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، مگر اسے سمجھ نہ آتا وہ کس کو اور کس طور سنبھالے۔ ایسے میں جب کہ سب موجود ہوتے، اس کی ابا جان کی چارپائی کے گرد پھروں کی تعداد لاشعوری طور پہ بڑھنے لگتی۔ نہ جانے وہ دنیا کی باتوں سے ڈرتی تھی یا دوسرے کاموں میں الجھ کر ابا جان سے غفلت نہیں برتنا چاہتی تھی۔ اس لیے کبھی چائے، کبھی جوس، کبھی پھل تو کبھی سوپ لیے آن موجود ہوتی۔ ابا جان بھی سب کی موجودگی میں اس کی خدمت گزاری پر دل کھول کے اس کی تعریفیں کرتے۔
بہت نیک اور سعادت مند بچی ہے، بہت خیال رکھتی ہے میرا۔ وہ مسکرا کر کہتے تو دوپٹے سے پسینہ صاف کرتی ہوئی رضوانہ بھی ہولے سے مسکرا دیتی، جبکہ دیورانی جٹھانی پہلو بدل کے رہ جاتی۔ دھیرے دھیرے روٹین معمول پہ آتی گئی، یہاں تک کہ ساجدہ بھی 15 دن بعد ابا کی طبیعت سنبھلنے پر واپس اپنے سسرال چلی گئی۔ جب تک وہ یہاں رہی رضوانہ کا ہاتھ بٹاتی اور دل جمعی سے ابا کی خدمت کرتی رہی، مگر اب اس کے جانے کے بعد مسائل پھر سر اٹھائے کھڑے ہو گئے۔ بچے اور ان کی پڑھائی فراموش ہونے لگی تو اس نے گھر میں ہوم ورک کروانے کی بجائے بچوں کو ٹیوشن رکھوا دی۔ مزید چند ماہ گزر گئے، وہ اور ابا کی طبیعت دونوں ہی قدرے نارمل ہو چکے تھے، مگر خدا جانے یہ ابا کی بیماری کا اثر تھا یا انہیں دی جانے والی ہیوی میڈیسنز کا کہ ان کا حافظہ نہایت ہی کمزور ہو گیا۔ وہ ایک ہی بات 7-8 بار پوچھتے لیکن پھر بھول جاتے، یہاں تک کہ انہیں اپنا کھانا پینا اور نماز تک بھولنے لگی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، اماں کا فون آیا تھا میکے سے اور اس 15 منٹ کی کال کے دوران ابا جی نے سینکڑوں بار اسے ڈسٹرب کیا تھا۔ کس کا فون ہے؟ وسیم کا؟ آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ دروازے اچھی طرح لاک کر لو بہو۔ اچھا وقت کیا ہوا ہے؟ اوہ مجھے ابھی نماز پڑھنا ہے۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ چکے تھے عشاء کی، رضوانہ ان کی باتوں کے آدھے ادھورے جواب دیتی موبائل لے کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی، لیکن پھر بھی ان کے سوالات اور مسلسل بڑبڑاہٹ ختم نہ ہوئی تو تنگ آ کر اس نے فون ہی بند کر دیا۔ ابا جی وسیم کسی کام کے سلسلے میں لیٹ ہو گئے ہیں، بتایا تو تھا آپ کو۔ وہ ان کے پھر سے دہرانے پہ عاجز آ گئی، اور دروازے کر لوں گی میں خود ہی لوگ، آپ کو پڑے پڑے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی فکر ہے گھر کی۔ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا لہجہ تلخ اور سنگین تھا۔ یکدم ہی اس پر جھلاہٹ سوار ہوئی تھی اور وہ کنٹرول کرتے کرتے بھی کہہ گئی۔ ابا جان چپ چاپ اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ وہ منہ پھیر کر فرمان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو لاؤنج میں گیند بیٹ کھیل رہا تھا۔ کمینے ابھی ٹی وی توڑ دے گا گیند سے، یہ کوئی جگہ اور وقت ہے بال کھیلنے کی؟ رکھ اسے اور سو چل کر، صبح اسکول کے لیے اٹھتے نہیں، بدتمیز نالائق۔ وہ اماں سے بات نہ ہو سکنے کا غصہ بچوں پہ اڈیلتی انہیں کمرے میں لے گئی۔ بیزاری اور اکتاہٹ کا یہ ایک اور شدید دورہ تھا جو اسے پڑا تھا۔ ہائے رضوانہ، تم کیسے اس طرح ہر وقت کاموں میں جتی رہتی ہو؟ اپنا رنگ دیکھو، کیسے سرسوں کی مانند پیلی ہو رہی ہو، صحت کتنی خراب ہو گئی ہے، سوکھ کے ڈھانچہ بنی ہوئی ہو، ذرا تو اپنی صحت کا بھی خیال کیا کرو۔ آسماں بھابی اپنی نند کی حالت دیکھ کر ماتھا پیٹنے لگی۔ بس بھابی کیا کروں، 3 بچوں اور سسر سمیت گھر بھر کی ذمہ داری مجھی پہ ہے۔ رضوانہ نے ہلکا سا مسکرا کے وجہ پیش کی۔ ارے تو کیا ایسے ہی صحت گنوا دو گی اپنی؟ عمر دیکھو اور حالت دیکھو، تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ایسی الہڑ، غیر ذمہ دار اور فیشنیبل اور ماڈرن ہوتی ہیں، 35-40 سال کی عورتیں بھی اپنی کیئر کی وجہ سے اپنی عمر سے 3 گنا چھوٹی نظر آتی ہیں، اور ایک تم ہو کہ ابھی سے دادی ماں لگنے لگی ہو۔ بھئی بچوں کی ذمہ داری تو مانا کے پیرنٹس کی ہی ہوتی ہے، مگر یہ سسر صاحب والا سر درد تم نے الگ ہی پال رکھی ہے۔ تمہاری نندیں، دیورانیاں، جٹھانیاں بھی تو ہیں نا، وہ کیوں نہیں سنبھال لیتی ان بڑے میاں کو؟ آسماں بھابی اس سے ملنے اور خیر خیریت دریافت کرنے آئی تھیں، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کی صحت اور سسر سے جان چھڑوانے کی پالیسی پر لیکچر دینا ہرگز نہ بھولی تھیں۔ آسماں بھابی سے ملنے کے بعد ہر بار رضوانہ کے دل پر ان کی باتوں کا بڑا بوجھ سا آن پڑتا۔ وہ پہروں اداسی اور خود ترسی کا شکار رہتی، مگر پھر سر جھٹک کر ساری سوچیں بھلاتی اور اپنے کام میں مگن ہو جاتی، لیکن اس بار وہ ایسا نہ کر پائی۔ آخر ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی آسماں بھابی، شوہر، بچوں، سسر اور سسرال والوں کے چکر میں اس کی اپنی ذات گھن چکر بن کے رہ گئی تھی۔ دوست، کتابیں، ٹی وی، ناولز، دوسری بے شمار ایکٹیویٹیز میں کھوئی رہنے والی رضوانہ خود سے بھی بیگانہ لگنے لگی تھی۔ عجیب ہو تم بھی یار، شادیاں تو سبھی لڑکیوں کی ہوتی ہیں، مگر کوئی یوں تو تمہاری طرح غائب نہیں ہوتی۔ سسر صاحب اتنے ہی بیمار ہیں تو انہیں ہاسپٹل بھیج دو نا، یا پھر ایک کل وقتی نرس رکھ لو جو ہمہ وقت ان کا خیال رکھے، کم از کم تمہاری تو جان چھوٹ جائے اس جھنجھڑ سے۔ بیکار میں ٹینشن بنا رکھی ہے تم نے اپنے لیے۔ رضوانہ ابھی تک بھابی کی باتوں کے اثر سے آزاد نہ ہو پائی تھی، اس لیے پہلے والی رضوانہ بننے کے لیے گھبرا کر اپنی پرانی دوست ابرینا کو فون کر ڈالا
اور ابرینا سے بھی ایک لمبا لیکچر سننے کے بعد اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ مجھے دیکھو، میرے ساس سسر بھی تو بوڑھے ہیں اور میرے میاں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے۔ جب میری شادی ہوئی تو سب نے کہا کہ اب اماں ابا کو سنبھالنے کی ذمہ داری چھوٹے بہو بیٹے کی ہے، مگر میں نے تو اسی وقت اپنے شوہر اشر کو کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتے یہ سب چونچلے، اور نہ میں سنبھال سکتی ہوں انہیں، ان کے چکروں میں اپنی اچھی بھلی ہیپی میرڈ لائف کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ بس تب سے فیصلہ ہوا کہ اماں ابا ایک ایک ماہ اپنے چاروں بیٹوں کے گھر رہا کریں گے۔ بڑے بیٹوں کا بھی تو فرض ہے نا آخر، ویسے بھی تو جاب کیری کرتی ہوں۔ تم یقین کرو رضوانہ، جب ساس سسر ادھر آتے ہیں میرے پاس تو اپنی روٹین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ان کے جانے کے بعد ہی سکھ کا سانس لیتی ہوں۔ تم یہ مسلسل ٹینشن کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ ابرینا کے بعد اس کی دوست نورین نے بھی کچھ ایسی ہی باتیں اور احوال سنایا تو بالآخر رضوانہ نے ان کے اکسانے پہ فیصلہ کر ہی لیا کہ وہ وسیم سے بات کرے گی کہ ابا کی حالت اور رضوانہ کی سہولت کے پیش نظر یا تو اپنے بھائیوں سے بات کرے کہ وہ ابا کو سنبھالنے کی اس مشکل ذمہ داری میں ان کی مدد کروائیں، یا پھر ایک کل وقتی ملازمہ ابا کے لیے ارینج کر لیں۔ لیکن وسیم نے جب بھائیوں سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ابھی ملازمہ کا انتظام نہیں ہو سکتا، تو رضوانہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ وسیم سے ہونے والی منہ ماری کے بعد وہ بچوں سمیت کچھ دن کے لیے اپنے میکے میں چلی آئی۔ یہ ناراضگی کا اظہار بھی تھا اور اس طرح سے اسے سوچ بچار کا اچھا موقع بھی فراہم ہوتا۔ وہ ماں کے سامنے اپنے سارے دکھڑے سنا کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتی۔ رضوانہ کو میکے آئے ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس کی نند ساجدہ کے سسر کے انتقال کی خبر مل گئی۔ بھابی، میرے سر سے دستے شفقت اور سایہ رحمت اٹھ گیا۔ میرے ابا کی دعاؤں کے لیے اٹھنے والے ہاتھ جو میری ہر مصیبت اور آفت کو ٹال دیا کرتے تھے اب نہیں رہے بھابی۔ ساجدہ رضوانہ کے گلے لگی، کچھ اس طرح بلک بلک کر روئی کہ جیسے اس کے سسر کا نہیں سگے باپ کا انتقال ہوا ہو۔ اس کی درد بھری باتیں اور تڑپ دیکھ کر نہ صرف رضوانہ بلکہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ساجدہ کی 2 نندیں، 2 دیور اور ایک جیٹھ تھا، مگر ساس سسر کی ذمہ داری خود اس نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ آج تک ان لوگوں کو ساجدہ کے سسرال سے اس کی کوئی شکایت نہ ملی، نہ کبھی ساجدہ کے منہ سے ان کے لیے کوئی گلہ سنا۔ اب بھی وہ اپنی ضعیف ساس کو، جن کی آنکھوں کی بینائی نہ ہونے کے برابر تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانے کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھلا رہی تھی۔ وہ مسلسل انکار پر اڑی تھیں، لیکن ساجدہ جانتی تھی کہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ وہ پہلے ہی اتنی کمزور اور ضعیف تھیں کہ کھانا ان کے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے بڑے پیار اور بچوں کی طرح لاڈ سے سمجھا بجھا کے انہیں کھانے کے لیے راضی کر رہی تھی۔ ساس بہو کا ایسا پیار دیکھ کر جہاں بہت سے لوگوں کو رشک آیا تھا، وہیں کچھ عورتیں اسے ڈرامے بازی اور دنیا دکھاوا کہہ کے ناک منہ بھی چڑھا رہی تھیں۔ لیکن رضوانہ جانتی تھی کہ یہ دنیا دکھاوا نہیں تھا، بلکہ ساجدہ کو بزرگوں سے انسیت، ہمدردی اور محبت ہی ایسی تھی۔ ارے ساجدہ، بڑے میاں اپنی زندگی کی ساری خوشیاں سمیٹ چکے تھے، اب بڑھاپے میں تو نرے دکھ ہی دکھ رہ جاتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ اللہ نے انہیں پردہ نصیب کر دیا، ورنہ تو سنبھالنے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ چلو آزمائش ختم ہوئی تمہاری اور ان کی بھی، اب تم اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ ساجدہ کی کوئی دوست یا ہمسائی تھی شاید جو اس سے ہمدردی دکھانا چاہ رہی تھی۔ جب تک والدین سلامت رہیں بچوں کو کچھ نہیں ہو سکتا سریا۔ ہماری خوشیوں کی سلامتی ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ جب تک ان کے دل اور زبان سے دعائیں نکلتی رہیں میں نہیں مانتی کہ ہمیں کوئی آنچ آ سکتی ہے۔ تم بھی کبھی اپنے بزرگوں کی صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کر کے دیکھنا، گھر کے ساتھ ساتھ دل میں بھی سکون بھر جائے گا۔ ساجدہ کے جواب نے جہاں اس عورت کو چپ کروا دیا تھا، وہیں رضوانہ کو بھی بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ ساجدہ کے سسر کے جنازے سے گھر آ کر رضوانہ نے کھانا وغیرہ بنایا۔ کچن سمیٹنے کے بعد آسماں بھابی کے کمرے میں چائے دینے گئی، مگر وہ کسی سے فون پہ محو گفتگو تھی، پشت دروازے کی طرف ہونے کی وجہ سے دیکھ نہ پائیں۔ یار یہاں تو الٹی آنتیں گلے پڑی ہیں، میں کیا کروں اب؟ ہاں وہی نن صاحبہ آج 5واں دن ہے، بال بچوں سمیت آ کے یہاں بیٹھ گئی ہیں۔ میں نے ہمدردی کے 2 بول کیا بول دیے، وہ مہارانی تو گھر کا راستہ ہی بھول گئی۔ پہلے ہی اس کے ماں باپ کا وبال کیا کم تھا جو اب یہ مصیبت بھی گلے کو آ گئی۔
ساس سسر کو سنبھالوں یا اسے اور اس کے بچوں کو؟ جب رضوانہ اپنے گھر سے آئی تھی تو اس کا ارادہ مضبوط تھا کہ وسیم اس کی بات نہیں مانے گا تو وہ واپس نہیں جائے گی، لیکن ساجدہ سے ملاقات کے بعد پھر وہ عجیب شش و پنج میں گر گئی، اپنے محاسبے اور موازنے میں الجھی۔ اسی الجھن میں اسے کئی گھنٹے گزر گئے تھے، اور اب جیسے آسما بھابھی کی باتوں نے اس کے دل و دماغ میں چپتی بے چینی، اضطراب اور الجھن کی آخری کیل بھی کھینچ نکالی تھی۔ گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اسے بے ساختہ ساجدہ کی بہت پہلے کہی جانے والی بات یاد آئی جو وہ اکثر سب سے کہتی تھی، جب تک ہم دوسروں کے والدین کا احترام اور احساس نہیں کرتے، ہم یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے والدین کا احترام یا احساس کرے؟ بے ساختہ ندامت کے، پچھتاوے اور دکھ کے کئی آنسو لڑک کر زمین بوس ہوئے اور وہ چپ چاپ واپسی کے لیے چل دی۔ ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کہ تلافی ممکن نہ ہوتی۔ وہ بر وقت اپنے جنت جیسے گھر میں لوٹ آئی تھی، جہاں بھلے بعض اوقات ایک دوسرے سے بیزار ہو کر دل میں گلے شکوے پیدا ہو جایا کرتے تھے، بھلے کبھی کبھار تو میں بھی ہو جایا کرتی تھی، لیکن بالآخر شفقت کی، محبت کی دعاؤں کے سائے بھی اسی گھر میں تھے جو رضوانہ سمیت ہر شادی شدہ لڑکی کی جنت ہوا کرتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، کسی کو احساس ہو جاتا ہے اور کسی کو نہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رضوانہ اور اس کے شوہر کی طرح ہم سب کو بھی اپنے بزرگوں، خواہ وہ معذور ہیں یا بیمار اور بے بس، ان کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے کی بجائے ان کی خدمت، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔